الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ انسان کے دل میں جب تک اللہ کا خوف رہے اور یہ احساس رہے کہ مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، اس وقت تک انسان ٹھیک رہتا ہے اور بہت سے گناہوں سے بچا بھی رہتا ہے۔ اور جب اللہ کا خوف نہ رہے اور موت کا احساس نہ رہے تو اللہ کی نافرمانی بھی آسان ہو جاتی ہے، اور انسان کبھی کبھی اللہ کی ایسی نافرمانی کر دیتا ہے کہ بعد میں آنے والا وقت اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور مر کے خدا کے سامنے جواب دینے کا احساس زندہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ دنیا کے لیے راحت اور معاشرے کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں۔ اور جب یہ بات نہ رہے تو دنیا ایسے انسانوں کے وجود سے تنگ آ جاتی ہے۔ اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، دنیا میں اسے لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، اور پھر دن آتا ہے جب اس کے مظالم سے دنیا کو نجات ملتی ہے اور اللہ تعالی اس انسان کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ سو جہاں تک ہو سکے اللہ کا خوف رہنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے ہاں پیشی اور اس حساب و کتاب کے لیے تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ لا محالہ واقع ہونے والا ہے۔ سو انسان اللہ کی طرف سے غافل نہ ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس سے غافل نہ ہو جائے۔ اور جو لوگ ڈرتے ہیں اور خدا کے لیے جن کا جینا اور مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس انہیں گناہ سے روک دیتا ہے، ان کو اس کا بہت بڑا نفع بھی ہوگا۔ ترمذی میں اور امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ کہا فرشتوں سے کہ اللہ یہ کہے گا قیامت کے دن اخرجوا من النار من ذکرنی، نکال لو جہنم سے ہر اس شخص کو من ذکرنی یومن، جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا ہے۔ تو اللہ کو کس دن یاد کرے، اور اللہ کی یاد یہ بھی ہے کہ انسان اچھائی کا کام کرے، اور اللہ کی یاد یہ بھی تو ہے کہ انسان خدا سے دعا مانگے، اور اللہ کی سب سے اچھی یاد یہ ہے
کہ انسان دوسروں کو اپنے شر سے بچائے، اللہ کی وجہ سے لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا رویہ رکھے کہ کبھی بھی اپنے کاموں پر بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو یہ اللہ کی یاد سب سے اچھی یاد ہے۔ ذہن سے بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے، اور ذہن سے اللہ تعالی کی یاد یہ ہے کہ وہ عقیدہ رکھے جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور اتنا وہ ضروری ہے کہ اگر شرک یا کفر پہ موت آ گئی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار پر موت آ گئی، عذاب قبر کے انکار پر موت آ گئی، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین پر موت آ گئی، یا دل میں یہ عقیدہ رہا کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں نہیں آئیں گے، تو یہ آدمی اپنے عقیدے کے اعتبار سے اللہ سے غافل ہو گیا۔ تو نہ کرے، بالکل نہ کرے، اور اپنا عقیدہ اللہ کے ہاں صحیح رکھے۔ یہ ذہنی طور پر خدا کی یاد ہے، اور آدمی اللہ کی اطاعت جب کرے گا اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے گا، تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے کہ خدا کے ہاں پہنچ کر جواب دینا ہے، اور خدا کے ہاں پہنچ کر ان چیزوں کا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو یاد کرتا رہے، اور گناہ اور خاص طور پہ لوگوں کو تکلیف دینے سے باز رہے۔ بہت سے گناہ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان انہیں تھوڑا سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ خدا کے ہاں پکڑ کا باعث اور موجب بن جاتے ہیں، خاص طور سے وہ گناہ جو انسان چھوٹے سمجھ کے کرتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل بے خوف ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس انسان کی گرفت کر لی جائے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ جہنم سے نکالو ان کو، من ذکرنی یومن، جو ایک دن جس نے مجھے یاد کیا، اس دن یاد کیا اور گناہ چھوڑ دیا کہ اللہ کو جواب دینا ہے، او خافنی فی مقام، یہ میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ قرآن کریم میں بھی آیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جنتان، اللہ نے کہا 2 جنتیں دیں گے۔ تو ڈرا اس سے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا حساب دوں گا، کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کو 2 جنتیں دیں گے۔ تو بہت سے لوگ جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، اور اپنے اعمال کو حد الوسع ٹھیک رکھتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کو 2 جنتیں خدا دے گا۔ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان یعمل سیئۃ فلا تکتبوها علیہ،
حتی عملہا، میرے بندے کا صرف ارادہ ہے گناہ کا، یہ مت لکھو جب تک کہ یہ اس پر عمل نہ کر لے۔ اور بندہ اگر گناہ کر لے تو فاکتبوہا بمثلہا، اتنا ہی لکھو جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ وَإِن تَرَکَہا مِنْ أَجْلِی، اور میرا بندہ میری وجہ سے گناہ چھوڑ دے، فاکتبوہا لہو حسنہ، تو میرے بندے کے لیے لکھو کہ ہم نے اسے ایک نیکی دی۔ اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے، جو لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں وہ کسی بھی شخص کا احسان، اس کی نیکی اپنے ذمے نہیں رہنے دیتا، وہ اس کا اجر بدلہ یہ ضرور دے دیتا ہے۔ اس کی مثال حدیث میں بھی آئی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے احسانات کا بدلہ دیا کرتے تھے، اور یہ وجہ اس لیے بھی تھی کہ اس انسان کی نیکی ادھر کو نہ رہ جائے۔ بڑی عبرت کی بات، سیکھنے کی بات ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کوئی مانگنے آئی عورت، تو اس کے ساتھ انہوں نے نیکی کی اور اس عورت کو کوئی چیز دے دی، تو اس نے جاتے ہوئے انہیں دعا دی، تو انہوں نے چلی گئی تو فرمایا اسے واپس لاؤ، اور پھر اس کو بھی دعا دی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور فرمانے لگی اپنے لوگوں سے کہ دیکھو ہم نے اسے صدقہ دیا، اس نے ہمیں دعا دے دی، تو صدقہ اور دعا تو برابر ہی ہو گئے، تو میں نے اسے بلایا ہے، میں نے پھر اس کی دعا کے جواب میں اسے بھی دعا دی ہے، تو دعا کے مقابلے میں آ گئی، اور ہمارا صدقہ بھی باقی ہے، اللہ قیامت میں اس کا اجر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا، کوئی احسان فرماتے تھے لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ، تو اس احسان کو آپ یاد رکھتے تھے، اور پھر جب وقت آتا تھا اس احسان کا بدلہ دینے کا تو آپ ان کے ساتھ اچھائی کرتے تھے، بدلہ دیتے تھے۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ قدرت والا ہے، اس کی قدرت کے مقابلے میں لوگوں کی قدرتیں ہیچ ہیں، اور اس کی صفات الہیہ کے ساتھ مخلوق کو کوئی مناسبت و مشابہت نہیں ہے، تو وہ کیسے کسی کی اچھائی کا بدلہ نہ دے؟ اس لیے ارشاد ہوا وَإِن تَرَکَہَا مِنْ أَجْلِی، اگر یہ میری وجہ سے گناہ چھوڑ دیا ہے اس نے، تو میرے بندے نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھو۔ دوسری جگہ آیا ہے مسلم میں کہ ان ترکہا، اور اگر یہ گناہ چھوڑ دے، فاکتبوہا لہو حسنہ، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو، انما ترکہا من جرایا، اس بندے نے میری وجہ سے گناہ چھوڑا ہے۔ اللہ کی وجہ سے آدمی گناہ نہ کرے، بہت بڑا مقام ملتا ہے۔ اللہ کی وجہ سے آدمی گناہ نہیں کرتا، کبھی اس کی محبت کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھنی ذرا دشوار ہے کہ کیسے آدمی اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے۔ وہ ایسے کہ جس سے محبت ہو جائے بہت زیادہ، آدمی اس چیز کو نہیں دیکھتا پھر بھی خیال کرتا ہے۔ کچھ ایسے افراد تھے جو مسلمان نہیں تھے اور سیاح تھے، اور ہسپتال میں ان کا آنا ہوا تو کھانے کا وقت تھا،
اور وہ لوگ مرچ نہیں کھاتے، اس لیے خاص طور سے ان کے لیے کھانا پکا، اور پھر جو کولڈ ڈرنکس وہ چاہتے تھے وہ منگائیں، وہ انہوں نے پی، اور ان میں سے کچھ سگریٹ پیتے تھے۔ تو وہ جب ان کے سامنے منگا کے رکھے تو ایک سے پوچھا کہ آپ سگریٹ نہیں پیتے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں پیتا کہ میری سہیلی گرل فرینڈ فرانس میں وہ اسے ناپسند کرتی ہے۔ تو اس کے اس جملے سے بڑا سبق ملا ہمیں، اور سوچا کہ یہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے، وہ فرانس میں ہے، دیکھ نہیں رہی، لیکن اس پہ اس کی محبت کا یا اس کا خیال اتنا زیادہ اس پہ غالب ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ کام نہیں کرتا جس سے اس نے منع کیا ہے یا وہ برا مناتی ہے۔ اور ہم لوگ اللہ جو غائب بھی نہیں ہے، صرف نظروں سے اوجھل ہے اور بغیر وجود کے موجود ہے، اتنی حیا بھی نہیں کرتے اس کی، اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے اس کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ تو غیر مسلم اپنی گرل فرینڈ کی وجہ سے سگریٹ نہیں اس نے پیا، بڑا سبق اس سے ملا۔ اس لیے آدمی محبت کی وجہ سے، خدا کی محبت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، کبھی خدا کے خوف کی وجہ سے بھی چھوڑ دیتا ہے، ڈرتا ہے کہ میں تو اب جو کچھ کر لوں گا سو کر لوں گا، لیکن اللہ کے ہاں پہنچ کے اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ اور کبھی کبھی اس وجہ سے بھی رک جاتا ہے کہ اللہ کی اس نافرمانی کا اثر میری اولاد پہ، میرے گھر پہ پڑے گا۔ تو بہت سی وجہ ہوتی ہیں، سب سے بڑی چیز اللہ خود ہے۔ فرمایا کہ انما ترکہ من جرایا، اس نے میری وجہ سے گناہ چھوڑ دیا ہے تو اس کی نیکی لکھ لو۔ اسی لیے اللہ کا خوف قیامت کے خوف سے بچاتا ہے، اور دنیا میں اطمینان قیامت میں بے سکونی کا سبب بن جاتا ہے۔ دنیا میں جس انسان پر رہتا ہے خدا کے خوف کا غلبہ، وہ اطمینان سے زندگی بسر کر لے، پھر ایک ہی صورت ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو گم کر دے، فنا کر دے، یہ اچھی طرح سے جان لے کہ اللہ جو بھی اس کی تقدیر ہے بس درست ہے، میرے ساتھ یہی ہونا ہے اور یہی ہوگا جو اس نے طے فرما دیا ہے، مگر یہ مقام بہت بڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر بے چینی رہتی ہے، سوچتا رہتا ہے آدمی کہ کیا کروں کیا نہ کروں، تقدیر اس پہ ایمان ہے مگر بے چینی رہتی ہے، اور یہاں کی بے چینیاں خدا کے ہاں انسان کو امن دلا دیتی ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان یہاں پر امن سے رہتا ہے، معاذ اللہ بدعملی میں مبتلا رہتا ہے، اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ قیامت میں جب اللہ کے ہاں پیش ہوگا تو پھر حقیقت کھل جائے گی۔ اس لیے بہت سے لوگ جو یہاں پر امن سے نہیں رہ سکتے، خدا کے خوف کی وجہ سے قیامت میں امن میں ہوں گے، اور بہت سے لوگ جو یہاں امن سے رہتے ہیں، خدا سے بے خوفی ہے، قیامت میں اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے اور خدا کے ہاں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو آدمی اپنی آخرت کی فکر کرے
اور اللہ کے سامنے جو جواب دینا ہے اس کی فکر کرے کہ اللہ کے ہاں پہنچ کر کیا جواب دوں گا۔ تو خدا کا خوف انسان کو باز رکھتا ہے اس کی نافرمانی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دیکھیے کتنی اچھی بات انہوں نے کہی، ارشاد ہوا کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جو آدمی ڈرتا ہے کہ قافلے سے پیچھے رہ جاؤں گا، مقررہ وقت پہ منڈی میں نہیں پہنچ سکوں گا، سفر لمبا ہے تو جلدی صبح ہی سفر شروع کر دینا چاہیے۔ تو ارشاد من خاف، جسے اس بات کا خوف ہوتا ہے نا، ادلجا، وہ جلدی اٹھ کے سفر کرتا ہے، اور جو جلدی سفر شروع کر دیتا ہے بلغ المنزل، منزل تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس آدمی نے جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے اس کی محنت ہے، اور یہ محنت اسے کامیابی دلاتی ہے۔ پھر ارشاد میں الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، لوگوں یاد رکھو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، یاد رکھو اللہ کے سے جو سودا لینا ہے وہ جنت ہے، اور یہ بڑی مہنگی ہے۔ اب آدمی سوچے کہ مہنگی ہے، تو مہنگی چیز کو خریدنے کے لیے آدمی ہر طرح کا حربہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح بھی آدمی اس سودے کو لے لے، اور اللہ تعالی پھر اس کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے۔ اور جب آدمی کو پرواہ ہی نہ ہو اور چھوڑ دے کہ مہنگا ہے سودا یا سستا ہے مجھے تو لینا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا آدمی بہت برا پھنس جاتا ہے، اور آدمی غفلت کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے اچھے کام کرے، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھے، لوگ برائی کریں نرمی سے سمجھا دے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی تھی کہ حضرت جو لوگوں پر ترس نہیں کھاتا اللہ تعالیٰ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ یہ بات دمشق کی تاریخ میں ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں آئی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے حالات میں وہاں پہنچ کے جریر رضی اللہ عنہ کے حالات مکمل ہو گئے ہیں، جہاں پر یہ بات انہوں نے تحریر فرمائی ہے ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے۔ عبداللہ بن جریر بن عبداللہ بجلی کوفی، ان کے حالات میں ان کی بات آئی ہے، جو بڑے بڑے عمراء وہاں پہ تھے اور دمشق میں، اور بڑی ان کا روب اور حکومت تھی، ان سب پہ حضرت عبداللہ بن جریر بجلی رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکمران بنا دیا تھا۔ ویسے بھی ان کی حدیث آئی ہے کہ من لا یرحم لا یرحم۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ترس نہیں کھاتا خدا کی مخلوق پہ، اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے غالباً 6 مہینے پہلے ہی حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا ومسح خفیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ اس حدیث پہ
یہ حنفی فقہا رحمہم اللہ بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے جب ان تک یہ روایت پہنچی، تو ایک دوسرے کو مبارک دیتے تھے۔ اس روایت سے وہ اتنے خوش ہوئے۔ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کا غالباً آیا ہے کہ وہ بہت خوش ہوئے اس حدیث کو سن کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا ہے۔ وہ خوشی کی بھی ایک وجہ ہے۔ تو نرمی سے منع کر دے، روک دے لوگوں کو اللہ کی معصیت سے، پھر نہ بولے، بس جو کرتے ہیں لوگ کریں، ہر ایک نے مر کے اپنی قبر میں جانا ہے، دے دے گا اپنا جواب۔ اور منع کیوں کرے؟ وہ بھی آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل یعمل بالمعاصی، کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہے اور لوگ اس سے طاقتور ہیں، لوگوں میں قوت ہے، لوگ اسے نہیں روکتے، اصابہم اللہ بعقاب، در منصور میں روایت آئی ہے کہ پھر اللہ تعالی ان لوگوں کو پکڑ لے گا۔ تو خدا کی گرفت اور پکڑ سے بچنے کے لیے آدمی جہاں تک ہو سکے نرمی سے بس اتنا کہہ دے کہ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں، لوگ پھر بھی کرتے رہیں، لوگوں کا اپنا معاملہ ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ اور خدا کے ہاں جتنی ڈھیل ہے اللہ کے ہاں اتنی پکڑ بھی ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ ایمان نام ہے خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا، یعنی اللہ کا خوف بھی رہے اور اللہ سے امید بھی رہے کہ اللہ تعالی معاف کر دے گا، معاف فرما دے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت جو ہے نا، یہ دیکھو خدا کا سودا، یہ بہت مہنگی چیز ہے، تو مہنگی چیز کے خریدنے کی آدمی تیاری بھی کرے۔ اور پھر بہت عجیب حال ہو جاتا ہے آدمی کا جب خدا کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس ہو اور جب اللہ کی محبت غالب آ جائے، خوف غالب آ جائے۔ بحر ابن حکیم رحمت اللہ علیہ کی روایت آئی ہے کہ جو عجیب حال عرض کیا نا کہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ امنا زرارہ بن عوف رضی اللہ عنہ فی مسجد بنی قشیر، یہ قبیلہ ہے قشیر، اس قبیلے کی مسجد میں حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ یہ صحابی ہیں اور روایات آئی ہیں ان کی بہت کتابوں میں، رضی اللہ عنہ۔ فقرأ المدثر، تو انہوں نے سورہ مدثر کی تلاوت صبح کی نماز میں شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب نقر فی الناقور کرنے میں آواز دی جائے گی، صدا بلند کی جائے گی، بہت شدید آواز آئے گی، یعنی سور پھونک دیا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ ایک سور ہے جس سے لوگ مر جائیں گے سارے، دوسرا ہے جس سے قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کے ہاں پہنچیں گے۔ اللہ تعالی نے اس کو سورہ مدثر میں ذکر فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہ پھر جب کھڑکھڑائے وہ کھوکھرا، بہت زبردست ترجمہ ہے۔ اب یہ اردو رہی نہیں اور لوگوں کو اردو زبان آتی ہی نہیں، تو وہ اسے کیا سمجھیں؟ کھوکھرا یعنی بگل جو بجایا جاتا ہے اعلان کے وقت،
کھوکھرا وہ سین جو اندر سے خالی ہوتا ہے، کھوکھلا بھی اسے کہتے ہیں نا، جب کھڑکھڑائے وہ کھوکھلا، اندر سے وہ خالی ہوگا۔ اللہ نے کہا فذالک یومئذ یوم عسیر، اور بڑا مشکل دن ہے، علی الکافرین غیر یسیر، اور منکروں پر وہ دن تو بالکل آسان نہیں ہے۔ تو یہ وہ آئے گا دن جس دن یہ سب کچھ ہوگا۔ تو یہ آیت حضرت زرارہ رضی اللہ عنہ نے پڑھی، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور اس کے بعد وہ گر گئے اور وہی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات ہر ایک جگہ یہی لکھی ہوئی ملے گی کہ ان کا انتقال ایسے ہو گیا تھا کہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی اور گر گئے، غالباً دل پھٹ گیا، دل کا دورہ پڑ گیا۔ اللہ کا خوف ایسا بھی ہے۔ حضرت ابو کاہل رضی اللہ عنہ کی روایت یہ آئی ہے، اور وہ روایت سند کے اعتبار سے تو لوگوں نے اسے لکھا ہے ایسے ہی، لیکن طبرانی رحمت اللہ علیہ لائے ہیں اپنی کتاب میں، اور بھی لوگوں نے ذکر کیا ہے اس روایت کا، مثلا الترغیب و ترہیب میں یہ جو حافظ ذکی الدین عبدالعظیم بن عبد القوی منظری رحمت اللہ علیہ ہیں، 7ویں صدی کے ائمہ میں سے ہیں۔ 656 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ 661 میں پیدا ہوئے، اسی صدی میں 7ویں میں، ان کا انتقال 728 میں ہوا تھا، ان کا انتقال 656 ہجری میں ہوا۔ بہت بڑے آدمی تھے، حافظ حدیث کے، اس کا مطلب ہے کہ حدیث شریف پہ عبور حاصل تھا۔ وہ لائے ہیں اپنی ترغیب و ترہیب میں، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، جہاں پر انہوں نے یہ باب باندھا ہے کہ کوئی آدمی جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور لوگوں کو ترغیب دلائی ہے کہ لوگ اللہ سے ڈریں، اور ڈرایا ہے، اور جہاں اللہ کا خوف اور اس کی فضیلت بیان کی ہے وہاں وہ حدیث لائے ہیں ابو کاہل رضی اللہ عنہ کی۔ اس حدیث کے جو مختلف جملے ہیں دیگر روایات سے ان جملوں کی تائید ہوتی ہے، تو یہ بھی تو ایک حدیث کے صحیح ہونے کی بات ہے کہ کسی حدیث میں جو مضمون آ جائے، اگرچہ اس کی سند میں کچھ ضعف ہو، لیکن باقی احادیث میں جو جملے اس کے مطابق مل جائیں تو وہ بھی حدیث اچھے درجے کی مانی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب رسالت نبی الثقلین امام الحرمین عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ یا ابو کاہل، ہم آپ کو بتائیں، خبر دیں کہ اللہ نے کچھ چیزیں اپنے اوپر ضروری قرار دے دی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ صحیح عقیدہ ہے جو ہونا بھی چاہیے، اور بحمد اللہ اہل سنت والجماعت کے تو سارے ہی عقیدے صحیح ہیں۔ وہاں یہ بات آئی ہے حدیث میں کہ اللہ نے یہ چیز اپنے ذمہ ضروری قرار دے دی، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی پر کوئی چیز ضروری، فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ خود خدا کسی چیز کو اپنے اوپر فرض کر لے، اللہ تعالی کسی چیز کو طے کر دے خود اپنے لیے کہ میں یہ کروں گا، تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، طے فرما لے، یہ اسی کی بات ہے۔ کوئی اس کو ظاہر ہے کہ مجبور تھوڑا ہی کر سکتا، اس کی مرضی کے خلاف کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، وہ تو ایسی قدرت والی اور با اختیار ذات ہے۔ تو ابو کاہل
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا ہم تمہیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جو اللہ نے اپنے ذمے خود ہی ضروری قرار دے دی ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ضرور بتا دیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارا دل زندہ رکھے. بڑی دعا ہے. اور فرمایا وَلَا يُمِتْهُ يَوْمَ يَمُوتُ بَدَنُكَ، جس دن تمہارا بدن جسم انتقال کر جائے گا اللہ تعالی اس دن بھی تمہارے دل کو زندہ رکھے. موت آتی ہے انسان پہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کا دل بھی مر جائے. اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو زندہ رکھتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دل والے ہوتے ہیں، اللہ کے اچھے بندے جن کے دل مردہ نہیں ہوتے، ان کے قلوب سے فیض پہنچتا ہے. اور اہل علم بھی کہتے ہیں کہ دل زندہ رہے، یعنی اللہ تعالی کی رحمتیں اسے زندہ رکھیں. خدا کی رحمت تمہارے دل پہ برستی رہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ ابو کاہل اللہ رب العزت من کان فی قلبہ مخافۃ، جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہوگا اللہ تعالی اس پہ ناراض نہیں ہوں گے، خدا کا غصہ اس پہ نہیں آئے گا. خدا کا غصہ بہت بڑی چیز ہے. آدمی اس کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. خدا کا غصہ ایسے نہیں ہے جیسے انسانوں کے غصے ہیں اور انسانوں کی ٹھنڈک اور آرام ہے. اللہ تعالی کے ہاں کیفیات نہیں ہیں ایسی انسانوں جیسی. اس کا غضب، اس کا غصہ یہ وہی جانتا ہے. آدمی کے کرنے کا کیا کام ہے؟ وہ یہ کہ دل میں خدا کا خوف رہے. جب دل میں رہے گا تو پھر اعضاء اور جوارح یہ بھی وہی کام کریں گے جو اس انسان کے دل میں ہوگا. وَلَا تَأْكُلُ النَّارُ مِنْهُ خُدْبَةً. اور پھر دوسری بات ارشاد فرما دی، فرمایا کہ جب خدا کا خوف رہے گا تو وہ کاہل اس شخص کے جسم کو آگ اس کے جسم کا کوئی حصہ نہیں کھا سکے گی، کوئی حصہ نہیں جلے گا. تھوڑے سے تھوڑا حصہ، چھوٹے سے چھوٹا حصہ، خطبہ بالکل کم تر حصہ انسان کا، اسے بھی آگ نہیں کھا سکے گی. تو خدا کا خوف اس کے غضب سے بھی بچاتا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بچاتا ہے. اور پھر فرمایا شابا کاہل انہو من ستر عورتہ حیاء من اللہ سرا وعلانیتا، جو شخص شرم اور حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو برہنہ ہونے سے بچائے، خدا کی حیا رہے اسے تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، جو بھی اس کی حالت ہے دونوں حالتوں میں کان حقا علی اللہ ان یستر عورتہ، اللہ تعالی کا حق ہے، خدا نے اپنے ذمے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اللہ اس کے پردوں کو قائم رکھے. اس نے اپنے آپ کو برہنہ نہیں کیا تو اللہ تعالی اس کی غلطیوں پر، اس کے گناہوں پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا. خدا اسے بھی ننگا نہیں کرے گا. بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، بہت سے گناہ ہوتے ہیں. آدمی کہتا ہے کاش کہ میں بھول جاؤں، خود میرے ضمیر کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں کتنا گندا آدمی ہوں، کتنا خراب ہوں. کہاں پھر یہ کہ اس کے گناہ اور اس کی غلطیاں لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے سامنے لائی جائیں کہ یہ جو بنا پھرتا تھا اتنا، اس کی اصل یہ تھی. تو اس کا طریقہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ وہ یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے،
جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو برہنہ نہ کرے، تو نہیں کرے گا تو اللہ اس انسان کی حیا اور شرم اور اس پاکیزگی کو، اس احتیاط کو قائم رکھے گا۔ خدا قیامت کے دن بھی اس انسان سے رحمت کا معاملہ کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ خدا لوگوں میں اسے رسوا نہیں کرے گا، خدا اس انسان کی عزت اس دن رکھ لے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو کاہل من دخل حلاوت الصلاح قلبہ، جس آدمی کے دل نے مزہ چکھ لیا نماز کی مٹھاس کا، حتی یتم رکوعہا و سجودہا، یہاں تک کہ رکوع اور سجدہ ان دونوں کو اس نے اطمینان سے کیا، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا کہ قیامت کے دن خدا اسے خوش کر دے گا۔ اللہ نے کہا حقاً علی اللہ، اللہ پر یہ ضروری ہے، اللہ نے اپنے لیے ضروری قرار دیا کہ اپنے اس بندے کو اللہ راضی کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالی اس شخص پر اپنا غصہ نازل نہیں کرے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، اور نہ ہی اس انسان کے جسم کا کوئی ٹکڑا جہنم کھائے گی۔ دوسری بات یہ فرما دی کہ وہ شرم اور حیا میں رہا، اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ تیسری بات یہ ارشاد فرما دی کہ جس شخص کے دل میں نماز کی مٹھاس بیٹھ گئی، یہاں تک کہ رکوع اور سجدہ اس کا ٹھیک ہو گیا، رکوع بھی پورا کرتا ہے اور رکوع میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس لیے نماز ایسی چیز ہے جو مومن انسان سے چھٹتی نہیں ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اللہ کے ساتھ تعلق اس کا اور ابدیت اور بندگی کا سب سے بڑا مظہر یہ نماز ہے، اور جو شخص یہ چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی بندگی سے دور ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ اس بندگی کا اہتمام کرتے تھے، ایک ایک چیز سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، لوگ غور کیا کرتے تھے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اور رکوع میں کیا چیز ہے اور کون سی تسبیح ہے جو اللہ تعالی کو راضی رکھنے والی اور اللہ تعالی کو خوش کرنے والی۔ اب مثلاً یہ دعائے قنوت ہے، تو یہ جو قنوت ہے یہ نماز میں پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ حنفی فقہا کے نزدیک سوائے وتر کی نماز میں اور کہیں بھی رکوع نہیں، کہیں بھی قنوت نہیں ہے، بڑی بحث اس پہ ہوئی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے جب ایران پہ حملہ تھا، بہت سخت وہ چیز تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو قنوت پڑھی، حنفی فقہا نے کہا کہ وہ قنوت جو تھی وہ وقتی طور پر تھی، وگرنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اس کے کہ کوئی سخت وقت آ جائے قنوت عام نمازوں میں نہیں پڑھی۔ اب آپ دیکھیے یہ ایک عمل ہے، کرنا ہے نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے، ان لوگوں کو نماز کا اتنا خیال تھا، ایسے ایک دوسرے سے سیکھتے تھے کہ شعبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لو ان الناس سلکوا وادیا وشعبا، پوری دنیا مل جائے اور سب لوگ ایک جنگل کی راہ اختیار کر لیں یا وہ ایک درے میں چلیں، وسلک عمر
وادیاً و شیبن، اور امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس پوری دنیا کے مقابلے میں اگر کسی دوسری راہ کو اختیار کر لیں جنگل کی، یا وہ کسی اور درے میں چلیں، سلک تو وادی یا عمر، تو میں تو کم سے کم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے جنگل میں وشاب اور انہی کے درے میں چلوں گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا اعتماد تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ، تو فرمانے لگے ولو قنت عمر قنت عبداللہ، اگر عمر رضی اللہ عنہ نے وتر کے علاوہ نمازوں میں قنوت پڑھی ہوتی تو عبداللہ بھی قنوت پڑھتا، یعنی اپنے متعلق فرمایا کہ ابن مسعود بھی قنوت پڑھتا اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قنوت پڑھی ہوتی۔ ایسے نماز سیکھتے تھے ایک دوسرے سے، اور ایسے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نماز کی، انہیں سیکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ کا اپنا یہ حال تھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا سجدہ کرتے تھے تو سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ جملہ بھی سجدوں میں کہتے تھے کہ سبحانک لا الہ الا انت، اے رب، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، یعنی دنیا والے جتنے بھی عیب تیرے متعلق گنتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اے رب یہ لوگ جو کچھ بھی کہیں تو ہر عیب سے پاک ہے، اور اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی اللہ نہیں۔ تو ان لوگوں کو نماز کا اتنا اہتمام رہتا تھا۔ مسروح رحمت اللہ علیہ آئے، تابعی تھے، اور فجر کی اذان انہوں نے دے دی صبح صادق سے پہلے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ ابھی تو صبح صادق نہیں ہوئی اور اذان دے رہے ہو، جاؤ اور اذان کے مقام پر کھڑے ہو کے یعنی اتنی بلند آواز میں کہو کہ ان العبد قد نام، کہ میں سو گیا تھا، بندہ سو گیا تھا، یعنی لوگ ابھی نہ آئے مسجد، سوئیں، غلطی ہو گئی، وقت سے پہلے اذان دے دی۔ تو نماز ایسا تعلق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز کا وقت بتایا اور فرمایا مغرب کی نماز اس وقت پڑھا کرو جب سورج ڈوب جائے تو جلدی پڑھو، اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج کے ڈوبنے کے بعد جو سرخی سفیدی سب ڈوب جائے، اور جو عشاء پڑھنے سے پہلے سو جائے فمن نام فلا نامت عینہ، فمن نام فلا نامت عینہ، اللہ کرے جو بھی عشاء سے پہلے سو جائے وہ نہ سوئے۔ جو کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جائے اللہ کرے اس کی آنکھیں نہ سوئیں۔ 3 مرتبہ بد دعا کے طور پہ جملہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تو مغرب کے بعد سو جائے کوئی آدمی ٹھیک ہے، لیکن اسے عشاء تو پڑھنی ہے، اٹھے پھر پڑھے، اور ایسے سو جائے کہ اس کا ارادہ ہی اٹھنے کا نہ ہو کہ اب تو صبح اٹھیں گے تو عشاء رہ جائے گی، تہجد رہ جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بد دعا دی اور فرمایا ایسے شخص کو تو جو سوئے اس کی آنکھوں کو نیند نہ آئے، مطلب سکون، اطمینان، آرام ملتا ہے سونے سے، اس شخص کو سکون اور اطمینان حاصل نہ ہو، نیند جس غرض سے کی جاتی ہے وہ غرض پوری نہ ہو۔ اس لیے جب کوئی آدمی نماز کو ٹھیک کر لیتا ہے اور اللہ تعالی کا خوف ہوتا ہے، خدا کی یاد ہوتی ہے، تو پھر اس کا رکوع بھی پورا ہو جاتا ہے، سجدہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کاہل، اللہ کے ذمے اس نے ضروری اپنے لیے قرار دیا ہے
کہ اپنے ایسے بندے کو قیامت کے دن خدا راضی کرے، خوش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ انعام فرمائیں گے۔ بندہ اللہ کے انعامات کو دیکھے گا اور پھر خوش ہوگا۔ جنت ہے، خدا کی خوشی ہے، جنت کے اور انعامات ہیں، جہنم سے پناہ ہے، قیامت کے دن نور کا ملنا ہے، وہاں اپنے دوستوں سے ملاقات ہے۔ کوئی ایک نعمت ہے جن اسلاف کی احادیث، جن کی کتابیں پڑھی، سنی اور سنائی، ان سب سے وہاں ملاقات ہوگی۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے یہ سنا ہے کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی تو اور شوق بڑھ گیا ہے جنت میں جانے کا۔ غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڑی خوشی ہوگی، جنت میں جاؤں گا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوگی، حضرت سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے انعامات ہوں گے اس شخص پہ جو شخص اپنی نماز کو ٹھیک رکھے گا، رکوع کو بھی اور سجدے کو بھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی، نماز کی کنجی جس سے نماز ٹھیک ہوتی ہے وہ پاکیزگی ہے۔ تو پاکی اور ناپاکی کے مسائل جانتا ہوں، نہیں جانتا تو مشکل ہو جائے گی۔ ناپاک جسم، ناپاک جگہ، ناپاک کپڑے، نماز نہیں ہوگی، پھر اللہ کے ہاں بھگتے گا، خدا کا غصہ نازل ہوگا اس پہ۔ معاذ اللہ یہ شخص نماز کو ٹھیک نہیں پڑھتا، نماز کو ضائع کرتا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نماز کو سمجھاتے تھے کہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اعتدلوا فی السجود، ٹھیک رہو سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اطمینان سجدہ کرتے ہوئے ہونا چاہیے، واجب۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں کوہنیاں زمین پہ بچھا دیتے ہیں، زمین کے ساتھ کوہنیاں لگا دیتے ہیں، یعنی سجدے میں گئے، دونوں ہاتھ رکھتے، سر رکھا اور دونوں ہاتھوں کو اتنا رکھا کہ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ کلائیاں، کوہنیاں سب زمین پہ ٹکا دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط القلب، خبردار ٹھیک رہو سجدوں میں، خبردار ایسے نہ ہو کہ جیسے کتا اپنی دونوں ہاتھ یا کوہنیاں زمین پہ بچھا دیتا ہے، تم ایسے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت زمین پہ لگا دو۔ کتے سے تشبیہ دی۔ اتنے سخت الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں، اس لیے کہ نماز چیز ہی ایسی ہے کہ اسے پورا ٹھیک پڑھنا۔ نماز کے آخر پہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے درود شریف نماز کے آخری قاعدے میں پڑھنے کے بعد اور سلام سے پہلے، نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے یہ بات ہوتی تھی۔ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور یہ جو دجال آئے گا مسیح، اس کی آزمائش سے خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَاءِ وَالْمَمَاتِ، اللہ زندگی میں جانچ امتحان میں پڑ جاؤں، موت کے وقت اے پروردگار فساد ہو جائے، موت کے وقت فتنہ جانچ پڑتال ہو جائے، موت کے وقت شیطان بہکا دے، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہ گناہ کی زندگی سے اور اے پروردگار قرض کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیاء والممات اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ دعا مانگا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو کاہل رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ دیکھو ابو کاہل، نماز اس کا خیال رکھنا ہے. جس آدمی کو یہ چاشنی مل جائے، جس آدمی کا جی لگنے لگے نماز میں، حلاوت الصلاۃ، نماز کی مٹھاس چکھ لے، تو حتیٰ کہ رکوع اور سجدے ٹھیک کرنے لگے، تو اللہ تعالی قیامت میں اس شخص کو خوش کر دیں گے، کیونکہ اس نے بندگی دکھائی نا، تو تعالی شانہ اپنی شان کے مطابق اس انسان پہ انعام بھی فرمائیں.